لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھے والے اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے سلسلہ کلام کا آغاز کروں، خصوصی طور پہ آپ حضرات میرے ساتھ 5 مرتبہ میوجید کی تلاوت کریں. اپنے سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، کرونا کے ختم ہونے کے لیے. خاص طور سے بابر مرزا، یہ بچہ بیمار ہے بہت شدید. یہ لوگ یہاں پہلے موجود ہوتے تھے، اب ہیوسٹن چلے گئے ہیں، ایمرجنسی میں ہے. اس بچے کے لیے خصوصی طور بابر مرزا کے لیے، اپنے لیے، اپنے خانوادے، تمام مریضوں کے لیے 5 مرتبہ میرے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اللهم صل على محمد وآل قرآن مجید محمد. کی سورہ مبارک جمعہ، جو انشاءاللہ کل جمعہ ہے، جو مولانا نماز پڑھائیں گے تو وہ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں گے. اس کی یہیں سے شروع ہوتا ہے سورہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کہ جو بھی زمین میں، آسمانوں میں پایا جاتا ہے، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی کائنات ہے، دی روح، غیر دی روح، درخت ہوں، شجر ہوں، جو بھی ہے، وہ سب کے سب تسبیح پروردگار کرتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے اللهم صل على محمد وآل اسی محمد. سے متعلق، کیونکہ ہمیں دوسروں کی زبان نہیں آتی، خود اپنی بھی زبان نہیں آتی. علاقے کے اعتبار سے آپ دیکھیں ہر ملک کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ان زبانوں کے لحاظ سے، لہجوں کے لحاظ سے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. جو علماء انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، بہت سے انگلش بولتے ہیں، یہاں کے بچے نہیں سمجھتے. ان کا لہجہ بالکل صاف ہے، اور وہ ہے جو بچے یہاں کے بورن ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. آپ لاکھ بلاتے رہیں وہاں سے، آپ یہیں کا ذاکر رکھیں، وہ بیٹھ کے سنیں گے اور ڈانٹ بھی دیں گے، اور ان کی سمجھ میں بھی آئے گا کیا کہہ رہا ہے ذاکر. ورنہ جو وہاں والے آتے ہیں وہ سب سے گزر جاتا ہے. اب جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہیں، یہ اپنی زبان بولتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں وہ سمجھتے ہیں اور ان کی زبان میں وہ جواب دیتے ہیں. اب یہ ہم نہیں پہچان سکتے. جو لوگ، بہت سے ڈاکٹر آپ کو ملیں گے جو ان زبانوں کے ماہر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو جو ہے کس طریقے سے جانوروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ہے. تو پروردگار جو بھی مخلوق اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، وہ سب کے سب حمد پروردگار کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے. اب ان تسبیحوں کو آپ نہیں سمجھتے. قرآن کی ایک دوسری آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جو بھی شے اس زمین و آسمان کے اندر پائی جاتی ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحُهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی
44 आयत पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा इस जमीन और आसमान, सातों आसमान, एक नहीं, सातों आसमान की मखलूक और इस जमीन और इसमें जो कुछ पाया जाता है वो सब के सब अल्लाह की तस्बीह हर वक्त करते हैं। और एक हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, कोई भी परिंदा शिकार नहीं होता जब तक कि तस्बीह इलाही से गाफिल ना हो। तो कोई तो होना चाहिए कि जो समझता हो। वो तो मैं आपको बता चुका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत खास के पत्थर को उठा ले तो वो तस्बीह पढ़ने लगे जी। शजर करीब आ जाए तो वो भी सलाम करने लगे, गो ने आपकी रिसालत की गवाही दी है। ये तो आप सुनते रहते हैं जी। मगर कोई बशर तो ऐसा होना चाहिए जो गवाही दे और हमें सबूत हो। अब आपको दो मिसालें देता हूं। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे हैं, एक सयाद कहते हैं शिकार करने वालों को, उसने एक हिरन को शिकार किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही करीब से गुजरने लगे वो हिरन आगे बढ़ा और इमाम का दामन पकड़ लिया और उसने अपनी जबान में मौला से कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भूखे हैं, मुझे दूध पिलाना है, आप मेरे जामिन हो जाए, मेरी सिफारिश कर दें। इमाम बड़ी गौर से सुन रहा है, ये शिकारी देख रहा है क्योंकि उसकी तो जबान समझ में नहीं आती, मगर ये इनको इल्म है। हिरन ने कहा कि आप मेरे सिफारिशी बन जाए, मेरे जामिन बन जाए, बस इतनी मोहलत दिलवा दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊं, फिर ये चाहे मुझे दबा करे जो कुछ करे। ये शिकारी से इमाम फरमाते हैं कि भाई एक काम कर, मैं जामिन हूं, इसे हिरन को छोड़ दे। ये छोड़ दे तो वो कहता है, बड़ी मेहनत से तो मैंने शिकार किया, छोड़ क्यों दूं? कहा छोड़ इसीलिए दे, इसके बच्चे जो हैं वो भूखे हैं और ये मुझे जामिन बना रही है। उसने एक मरतबा सर से पैर तक देखा, बोले मैं तो कुछ नहीं सुना। कहीं मुझसे बातें करी तूने? कहा नहीं, ये मुंह तो आपकी तरफ किए थी। कहा ये मुझसे बातें कर रही थी, हम कलाम कर रही थी, मैं इसकी जबान जानता हूँ। ये कह रही है कि इसके बच्चे भूखे हैं, उनको ये दूध पिला करके वापस आ जाएगी। उसने कहा आप भी कमाल करते हैं, कहीं शिकार हुआ जो है छोड़ दिया जाए वो वापस आएगा? कहा मैं जामिन हूं, मैं जमानत दे रहा हूं ना। वो चली गई। अब आप देखिए वो जानवर है मगर मारिफत रखता है जो जामिन है। याद रखिएगा, ये मारिफत रखता, अगर मारिफत ना रखता तो सवाल ना करता इमाम अली इब्न अबी तालिब से। कितने रास्ते में गुजर रहे होंगे जिनसे अपनी फरियाद कर सकता था, इमाम अली से क्यों फरियाद की है जी? तो अब फौरी तौर के ऊपर जो है वो छोड़ दिया। वो गया चलने, ठीक है तब मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, मैं जामिन हूँ। अब ये गई अपने, उस शिकारी ने कहा कि लो भाई एक शिकार आया था, वो भी ने छुड़वा दिया, अब क्या होगा? कुछ देर के बाद देखा वो दौड़ती हुई आई और आने के बाद में कहा मौला आपकी जमानत खत्म हो गई और मैं हाजिर हूँ, अब क्या ये जमा करे? वो बहुत ताज्जुब में गया, ये तो कभी तक न देखा था न सुना था कि शिकार छूट के चला जाए और दोबारा बगैर शिकार किए हुए दोबारा फिर मतलब ये कोशिश करेगा वो होगा, और ये आ गई। उसने कहा कि आपकी जमानत में ये आ गई? उनका कि हाँ। कहा मैं आपकी विलायत पर ईमान लाता हूँ और आपकी विलायत के सत्ते में इसको आजाद करता हूँ। उसने फिर आसमान की तरफ दुआ की। आप देखिए वो जानवर फिर आसमान की तरफ दुआ करता है, ये पूछता है मौला ये क्या कह रही है? कहा एक तो ये मेरा शुक्रिया अदा कर रही है, अपने मालिक का शुक्रिया अदा कर रही है कि तूने उनकी मोहब्बत हमारे ऊपर फर्ज की है कि जो हम जैसे जिनकी कोई हिफाजत करने वाले उनकी जमानत दे करके मेरे बच्चों के रिज़्क़ का सबब बनते हैं। अब आपने पहचाना, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत है। जो पहचानते हैं, जबान को जानते हैं, मर्तबा सलावत पढ़े वाले। दूसरा एक वाक़े और तारीख में मिलता है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक सहाबी ने हिरन का एक बच्चा ला करके दिया। दोनों शहजादे बैठे हुए हैं, एक हिरन का बच्चा ला करके तोहफे में दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब आपको दिया तोहफे में तो इमाम हसन को आपने दे दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा आंख में आंसू अभी यानी निकले नहीं है मगर आंसू आपने देखा होगा कि चमकने लगते हैं जी। उधर से परवरदिगार आलम ने जिब्राइल को भेजा, हुसैन की आंखों से आंसू गिरने न पाए,
ادھر جبرائیل آئے اور انہوں نے ایک شیر کو دوڑایا، وہ شیر جو ہے اس ہرن کو لے کر کے آتا ہے یہاں کے اوپر اپنے بچے کو لے کر کے. تو اب یہ عالم دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا جناب رسول خدا نے خود ہرن جو ہے اپنے بچے کو لے کر کے آیا. یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ایک شیر داڑتا ہوا آ رہا تھا، فرزند رسول کی آنکھ سے آنسو نہ نکل پائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اس نے مجھے دوڑایا، میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ گئی. دونوں بچوں کو دیا، پیار کیا، وہ ماں بھی دیکھتی رہی. اس کے بعد بچوں نے کھیلا اور اس کے بعد میں خود امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ایک احساس ہوا کہ ماں کتنے پیار محبت سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے. دونوں بچے آگے بڑھے اور اس کے بعد میں اس ہرن کے حوالے کر دیا. صلوات پڑھے والے محمد قرآن سے پہلے ایک واقعہ اور سن لیجیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کا ایک چاہنے والا شیعہ، ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنی جانیں قربان کر دیں امام پر. امام کا ایک چاہنے والا شیعہ امام کے ساتھ آیا اور اب چل رہے راستے میں جنگل پڑ گیا، شیر کی دہاڑ آئی. یہ جو ہر وقت کہتا تھا یا لیتنی کنت معکم، میں آپ کے اوپر قربان، آپ کی جان کے اوپر قربان. اب اس نے دیکھا کہ شیر دہاڑتا ہوا، اس نے اپنی رفتار روک لی، امام کی رفتار اور تیز ہو گئی. اب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امام کو تو اب یہ شیر جو ہے چھوڑے گا نہیں جی. اور اب یہ دور سے دیکھتا رہا، شیر دہاڑتا ہوا آیا اور آ کر کے امام کے قدموں کے اوپر اپنے منہ کو جو ہے اس نے رگڑا اور پھر امام سے کچھ فریاد کی. امام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے. تو یہ مومن قریب آ گیا، دیکھا کہ یہ تو عجب منظر ہے کہ شیر جو ہے بجائے کہ میں تو سمجھ رہا شیر پاڑ کھائے گا اور یہ آ کر کے اس طریقے سے وہ کر رہا ہے. کہا مولا یہ کیا بول رہا تھا؟ امام نے فرمایا کہ اس کی جو مادہ ہے اس کی یہاں ولادت ہونے والی ہے، اسے تکلیف شدید ہے، اس نے میری خوشبو پالی ہے، میری خوشبو جو ہے اس کو محسوس ہوئی، اس لیے وہاں سے یہ دوڑتا ہوا آیا میرے پاس اور مجھ سے فریاد کی کہ میرے حق میں دعا کر دیں کہ میری مادہ کے یہاں جو ہے ولادت ہونے والی ہے اس میں آسانی ہو جائے. میں نے اس کے لیے دعا کی. کہا مولا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا تھا کہ آل محمد کا خون جس طریقے سے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس طریقے سے سارے جنگلوں کے جانوروں کے اوپر ہمیشہ آل محمد کا خون حرام رہے. میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. وہ کہتا مولا آپ ان کی زبان جانتے ہیں؟ ان کا میں کون ہوں؟ امام ہوں. کہا کہ ہاں ہماری اطاعت جیسے انسانوں پہ واجب ہے ایسے ہی ہر مخلوق کے اوپر ہماری اطاعت واجب ہے. اب آپ قرآن پڑھیے. کہیں گے مولانا یہ تو سارے قصے اور وہ ہیں، ہمیں اب قرآن سے کوئی دلیل دے. تو آپ قرآن کے اندر جو ہے وہ سورہ نمل پڑھ لیجیے. حضرت سلیمان پیغمبر، جس میں آپ کو ملے گا اللہ نے انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے یہ دو باپ بیٹے 1,24,000 انبیاء میں 2 نبی جو ہے بادشاہ ہوئے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک حضرت سلیمان پیغمبر. اور یہ بھی دعا تھی نہ اس سے پہلے کسی کو یہ حکومت ملی ہو، نہ ہمارے بعد ایسی حکومت کسی کو ملے. اللہ نے جتنی کائنات کے اندر مخلوق تھی سب پہ تسلط دیا. ہوا مطیع تھی، ہوا کو حکم ملتا تھا، ایک قالین کے اوپر دربار سجدہ تھا اور وہ ہوا لے کر کے چلتی تھی، اشارہ کرتے تھے. صبح کو نکلتے تھے، شام کو جو ہے پوری دنیا کا چکر لگا کر کے آتے تھے، ہر شہر میں ہر قریے میں اپنی عدالت لگاتے تھے اور وہیں پہ ہوا کو اشارہ کیا نیچے ہو گیا. ہر کام ہوا کے ذریعے اشارہ کیا. اجنہ کے اوپر حکومت تھی، طیور پھول. آپ نے اس میں قرآن میں ملے گا حدود کا واقعہ جو سایہ کیے لیتا تھا اور وہ باقاعدہ سب کے سب آ کے رپورٹ کرتے تھے. اس میں ایک واقعہ ملے گا آپ کو، چونکہ سورہ نمل ہے، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی وادی نمل. کیا تھی؟ وادی نمل، یعنی جہاں چیونٹی چیونٹی تھی. حضرت سلیمان پیغمبر کا جو ہے وہ لشکر بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، تو جو ان کا سردار تھا چیونٹیوں کا، اس نے آواز دی اپنے لوگوں کو جلدی کرو، بلوں کے اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور ان کے لشکر والے جو ہے وہ تمہیں کچل نہ دیں.
یہ آواز چیونٹی کی آواز ہوا کے ذریعے نبی خدا کے کانوں میں آئی. آپ تیزی سے آگے بڑھے, اس کے سردار کو ہاتھوں میں اٹھا لیا, ہاتھوں میں اٹھا کے پوچھا تم نے کیا کہا؟ اب کلام کر رہے ہیں, فوج دیکھ رہی ہے, اب کلام کر رہے ہیں چیونٹی سے. چیونٹی کا وجود کتنا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ لیے ہوئے چیونٹی کے ہاتھوں پہ لیا, اور اس نے جو ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے اس سے ہم کلام وہ کیا کہا تم نے؟ اب یہاں گفتگو ہو رہی ہے ایک نبی کے درمیان اور ایک چیونٹی کے درمیان. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی تقابل ہے؟ چیونٹی ہاتھ کے اوپر ہے نبی کے, اور اس وقت جو ہے وہ ہم کلام ہو رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں کہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور ہم کچل دیں گے. تو ایک مرتبہ کہتی ہے آپ نبی ہیں, آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. پھر آپ کی جو ساتھی ہیں ان پہ بھروسہ نہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہے, وہ کچل سکتے ہیں, آپ سے خطا نہیں ہوگا. ان کے لیے کہہ رہے ہیں. جب یہ بات اس نے کہی تو یہاں پر ایک لفظ ملے گا, تبسم ضحک. دو لفظ ملیں گے. تبسم کہتے ہیں مسکرانا, اور ضحک کہتے ہیں کھل کھلا کے ہنسنا. اس کی بات کے اوپر نبی خدا کھل کھلا کے ہنسے اور مسکرائے. آپ سمجھیں گے, پورا لشکر دیکھ رہا ہے, کوئی دوسرا نہیں سمجھ رہا, مگر نبی خدا جو ہے اس کی آواز سن رہے, سب کچھ ہے. بہرحال ایک مرتبہ سلامات پڑھے آپ پڑھ لیجیے سورہ نمل. آپ کو پورا مکالمہ ٹرانسلیشن میں انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گا, قرآن اردو میں بھی رکھا ہے, یہاں بھی رکھے ہوئے, پڑھ لیجیے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو اللہ کے منتخب ہوتے ہیں ان کو ہر مخلوق کی زبان بتلائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے علماء ہیں, ہمارے معاف کیجیے گا ائمہ علیہ السلام. اسی وادی نمل سے امام علی ابن ابی طالب جب نہروان کی جنگ میں جا رہے تھے, اسی وادی نمل سے گزرے. وہاں نبی خدا تھے, کیا کہا جلدی سے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. اور یہاں ایک تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو نبی کے لشکر کے دیکھنے میں جو ہے ان کی نماز قضا ہو جائے, اس لیے میں نے ان کو ہدایت کی. اچھا, اب وہی ایک چیونٹی ہے جو دروازے کے باہر کھڑی ہے. اس نے دیکھا, یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں. خوشبو جو تھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, اس چیونٹی کو محسوس ہوئی. جیسے ہی محسوس ہوئی اس نے ایک آواز دی, جلدی باہر نکلو, یعقوب آ رہا ہے, امیر المومنین آ رہے ہیں, جلدی باہر نکلو. پوری چیونٹی جو تھی سب کے سب تیزی کے ساتھ باہر نکلی. مفسر لکھتے ہیں کیوں؟ چیونٹیوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے تھے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی دیکھ کر کے کہ وہ امیر المومنین ہے, ان کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. ہر مرتبہ نہیں آتے, لہذا اس لیے ہم نے سب کو بلا لیا تاکہ ہم بھی علی کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت حاصل کر سکیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے. جب یہ ساری چیونٹیاں باہر آ گئی تو اس وقت جو اصحاب تھے امام علی کے, انہوں نے کہا اللہ اکبر, کس میں مجال ہے جو ان کو گن سکے. تو مولا نے فرمایا الحمدللہ کہو, سبحان اللہ کہو. میں گنوں, میں بتلاؤں کتنے, پوری تعداد. وہ حیران رہ گیا, مولا اس لقو تک ہر طرف چیونٹے ان کو آپ نے اشارہ کیا. کہا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں تعداد کتنی ہے, یہ بھی بتا سکتا ہوں نر کتنے ہیں, یہ بھی بتا سکتا ہوں مادہ کتنے ہیں. اور کیا اشارہ کیا, جو نر ہے وہ داہنی طرف ہو جائے, جو مادہ ہے وہ بائیں طرف ہو جائے. ایک مرتبہ ایک حصہ داہنی طرف آ گیا علی کے, ایک حصہ بائیں طرف آ گیا. اس کے بعد مولا نے فرمایا یہ نر ہے داہنی طرف کتنی تعداد ہے, یہ مادہ ہے بائیں طرف کتنی تعداد ہے. صلوات پڑھے والے. اور اسی وجہ سے بابا سے بلند یہ علم تھا میرے مولا علی ابن ابی طالب کا. کس نے دیا؟ میں نے, آپ نے. خود مولا فرماتے ہیں رسول اللہ نے 1000 باب مجھے تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب ایجاد کیا. ہر باب سے 1000 باب ایجاد کیا. مولا علی کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے کل آپ کو 2 آیتیں سنائی تھی.
بعثت سے متعلق بہت سے مسلمان کہتے ہیں یہ علی کو بڑھاتے نہیں ہیں، یہ جی وہی خوشبو اس نور کی ہے، انوار الہیہ میں خوشبو ہی خوشبو ہے، یہ جتنے 14 معصوم ہیں ان میں نور کی خوشبو ہے، نور کی روشنی ہے ان میں، ان کا مقابلہ کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکتا، یہ زندہ ہیں تو ہادی ہیں، دنیا سے چلے گئے تو ہادی ہیں، ان کا جو ہے وہ سخاوت کا سیلاب جو ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ کربلا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم جا کے ان کے دربار میں مانگیں گے، ان سے لیں گے، ان کے سامنے لیں گے، یہی ہے نا؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد اور اس سے بہتر صلوات پڑھے ایک عالم ہے اہل سنت کے، بہت بڑے عالم ہیں، ملا صالح ترمذی، ان کو کشفی کہتے ہیں، انہوں نے بہت مشہور کتاب لکھی ہے فضائل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، فضائل مرتضوی، مناقب مرتضوی کے نام سے مشہور کتاب ہے، کیا نام ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پروردگار، یہی ہے نا سورہ اسرا 15واں پارہ قرآن مجید کا، جہاں سے معراج شروع ہوتی ہے اور وہیں سے پورا معراج کا قصہ کہ پروردگار عالم نے حکم دیا جبرائیل کو، وہ آئے اور لے کر کے گئے، اور یہاں کے اوپر جو ہے اب آپ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، اس میں کوئی ایک جملہ ایسا آ جاتا ہے جہاں سے مسلمان انکار کر دیتا ہے، مانتے سب ہیں، مانتے سب ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، مگر دل قبول نہیں کرتا، اس لیے کیوں؟ دل کے اندر علی نہیں ہے، اگر کسی معاملے میں علی کا نام آ جائے تو انکار کر دیں گے، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ سمجھیں۔ تو جو آیت میں نے آپ کو عنوان سخن قرار دیا اس میں یہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ یہ سب کے سب جاہل مانتے ہیں، جاہل تھے، 40 سال تک کچھ جانتے نہیں تھے، وہ نہیں تھا، معاملات نہیں تھے، اور یہ تھا لوگ مشورہ دیتے تھے، اس پہ عمل ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں، جن کو اللہ نے، اس لیے کہ اللہ عالم ہے، پوری کائنات کو جانتا، اور دوسرے عصمت کا غسل دے کر کے بھیجے گا، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، کوئی غلطی کا امکان معصوم سے نہیں ہو سکتا کسی عنوان سے۔ غلطی تو غلط نہ، اگر ایک سے غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نبی معصوم ہے، علم دے گا، نصیحت کرے گا، دلوں کو پاک کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اس لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا۔ اچھا آپ نے ظاہر یہاں تو نہیں ہے مگر یہ کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں آپ کو یہ ملے گا، جب آپ پرانے قصبات میں، پرانے شہروں میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو در بنے ہوئے ملے۔ دلی آپ جائیں، جب دلی اصل تھی اور اس کے دروازے تھے، گھر کی تو چھت ہوتی ہے، گھر کی چھت ہوتی ہے، مگر شہروں کی چھت نہیں ہوتی۔ امیر شام نے اس حدیث کو بدلوا دیا، یعنی اصل کو رکھا، رسول اللہ جو ہے شہر علم ہے، علی اس کے دروازہ ہیں، مگر فلاں صاحب اس کی دیوار ہے، فلاں صاحب اس کی چھت ہے۔ دیوار سے آنے والا کون کہلاتا ہے؟ دیوار پھاند کر کے جو آئے گا، رسول اللہ نے حدیث کو یہی ختم نہیں کیا، کہا جس کو علم چاہیے وہ دروازے سے آئے۔ کیوں؟ دروازے کی دیکھیے آپ، آستانے کا دروازہ کتنا بڑا ہے، اس کے قد کے برابر کوئی ہے، مگر یہ انسان کی فطرت ہے، جب دروازے پہ آتے ہیں تو سر جھک جاتا ہے۔ اتنا بڑا دروازہ اگر آپ کے گھر کا ہے تب بھی آپ کا سر جھک جائے، کیوں؟
دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انکساری سکھاتا ہے. علی کو دروازہ کہا ہے تو علی کے پاس آنے میں سر جھکا کے آنا ہوگا. سر بلند کرنے والوں کو علم نہیں ملتا. استاد تبھی علم دیتا ہے جب آپ دانو ادب طے کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہر علم ملے گا علی کے پاس. اور ایک اور مثال دی ہے, اس کی وضاحت نہیں کرنی ہے, صرف یہ یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تم کعبے کے مثل ہو. اس کے بعد خالی یہ کہا کیا کعبہ کسی کو حج کرانے نہیں جاتا, حج کرنے والے کعبے کے پاس آتے ہیں. علی تمہارے بھی مثال یہ ہے, تمہیں کسی کے پاس نہیں جانا, امت تمہارے پاس آئے گی. یہی وجہ ہے 3 خلیفہ مسلمانوں نے بنائے, علی نہیں گئے. چوتھی مرتبہ امت آئی ہے علی کے دروازے کے اوپر اور اوپر ماری ہے. 3 مرتبہ کہا میں نے طلاق دی, اپنی خلافت کو واپس لے کے جاؤ. جب ان لوگوں نے واسطہ دیا یا علی اگر کل ہم گمراہ ہو گئے اور قیامت کے دن آپ کے نبی نے ہم سے سوال کیا تو ہم کہیں گے علی ابن ابی طالب کے پاس آئے تھے اور انہوں نے خلیفہ بننا گوارا نہیں کیا. تب مولا نے کہا مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں, اگر ہدایت کی بات آتی ہے تو میں بننے کے لیے تیار ہوں. اور پھر یہاں دوسری روایت ہے کہ ایک روز ایسی جوتی جس میں ٹاکا نہیں لگ رہا تھا, آپ گاٹھ رہے تھے, جناب ابن عباس آ گئے, آپ نے فرمایا مولا دوسری جوتی لے لے, یہ تو اتنی پرانی ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا قیمت ہوگی اس کی؟ لاش ہے, کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ جوتی زیادہ عزیز ہے تمہاری خلافت سے, تمہاری خلافت سے یہ جوتی مجھے زیادہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیا, لکھنے والے کا حوالہ دے دیا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو مکے سے جو ہے وہ لے کر کے گئے, اور اب یہ مولانا صالح لکھ رہے ہیں, سب سے پہلے ان کو مدینے کی زمین دکھلائی کہ آپ مکے, یہ رسول اللہ کی ایک ہجرت تھی, کئی ہجرتیں ہیں. ایک وہ ہجرت بھی ہے جس میں شیب کھایا تھا اور اس کے بعد جناب فاطمہ پیدا ہوا. ایک ہجرت, وہ یہ ہجرت جو ہے وہ مکے سے ہے کیونکہ مسجد الحرام سے لے کر کے گیا ہے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی. تو یہاں سب سے پہلے مدینہ دکھایا, یہ شہر مدینہ ہے, یہاں کے اوپر آپ ہجرت کر کے آئیں گے. اس کے بعد وہ بیت المقدس لے گئے, اس کے بعد میں پھر ایک آسمان کے اوپر پہنچے, دوسرے پہ پہنچے, تیسرے پہ پہنچے, یہاں تک کہ 7ویں آسمان پہ. اور ہر آسمان کے اوپر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی, کسی نہ کسی نبی سے ہر آسمان کے اوپر ملاقات ہوئی. آپ نے جہنم کو بھی دیکھا, جنت کو بھی دیکھا. ایک جگہ آ گئی سدرۃ المنتہا, کیا نام ہے؟ سدرۃ المنتہا. جبرائیل نے یہاں کے اوپر اذان دی, اقامت دی, حی علی خیر العمل, اس اذان میں تھا جو جبرائیل نے دی ہے چرخے 4 اوپر 4تھے آسمان کے اوپر. اور اس کے بعد میں رسول اللہ نے نماز پڑھی, جبرائیل نے نماز رسول اللہ پڑھی. اس کے بعد آپ پہنچتے پہنچتے آخری منزل پہنچ گیا. کہا کہ بھائی مشروں کا نہیں, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اگر جاؤں گا تو میرے پڑھ ہی جائے. اب رسول اللہ تنہا ہے, اکیلے ہیں, اور اب آپ کے پسینہ چھوٹ رہا ہے, ڈر ہے, خوف ہے, اور ادھر سے آواز ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, یہاں تک کہ پسینے میں نہا گئے. آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیے 92 کے بعد کے ٹیمپریچر میں, دیکھیے کتنی منٹ میں آپ کا پسینہ پورا پانی کے طریقے سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اور اوپر سے گھبراہٹ ہو. رسول اللہ اس عالم میں پہنچے کہ پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اور خوف زدہ ہیں. ایک مرتبہ ایک ہاتھ نکلا اور کہاں؟ شانے کے اوپر, جہاں مہر نبوت تھا وہاں رکھا. اب یہ لکھ رہے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ میری شانے کے اوپر رکھا گیا تو اتنی ٹھنڈک مجھے پہنچی کہ میرا پسینہ خشک ہو گیا, مجھے سکون ملا اس ہاتھ کے رکھنے سے. کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ کا. اللہ کے جسم ہے جی, آپ بتائیں جب جسم نہیں تو ہاتھ کہاں سے ہوگا؟ مگر قرآن ہے. مفسر لکھ رہے ہیں کہ ہاتھ وہاں پر رکھا تو آپ, اچھا یہاں ایک اور واقعہ لکھتے ہیں یہ کہ راستے میں چرخے 4 یا اس سے پہلے ایک شیر نظر آ گیا, اور وہ دہاڑا دیکھ کر کے
ایسے کہ جیسے حملہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ خوفزدہ ہوئے، جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ خوفزدہ نہ ہو، کہا یہ چاہتا کیا ہے؟ کہا آپ کے بعد کچھ وہ ہدیہ دے دیجیے۔ انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی اپنے ہاتھوں سے اور وہ دے دی، اس نے تیرے چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک، رسول اللہ معراج سے واپس آئے، رسول اللہ معراج سے واپس آئے، مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ ٹھیک، بھائی کوئی باہر سے آتا ہے تو کوئی تو آئے گا نا مبارکباد دینے کے لیے، ان سے قریب یہی تھے، آئے مبارکباد دی اور سب کے سامنے آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی انگوٹھی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ تمہارے پاس آپ نے دی ہے، آپ نے دی ہے مجھے، تو اس لیے میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ کہا یہ تو انگوٹھی میں شیر کو دے کر کے آیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ اور آپ نے سنا کہ اسد کیوں کہلاتا ہے؟ اسد اللہ الغالب کیوں کہتے ہیں امام علی کو؟ رسول اللہ نے انگوٹھی پانے کے بعد چونکہ وہاں شیر دیکھا تھا تو یہاں پر کہا سبحان اللہ انت اسد اللہ الغالب۔ اسد کہتے ہیں شیر کو، یہ پہلا لقب ہے معراج کے بعد جو رسول اللہ نے امام علی ابن ابی طالب کو دیا۔ پتا چل گیا؟ اچھا اب آپ کو ایک شاعر بتا دوں، شاعر تو بہت سے ہوں گے، آپ کیا بھی شاعر ہوں گے جو بڑا اچھا اچھا کلام کہتے ہیں۔ کئی شاعر ہیں، حسان ابن ثابت ہیں، فرزدق ہیں، سید حمیری ہیں، اور بھی کئی شاعر ہیں جو اماموں کو سنا۔ اس میں جو حسان ابن ثابت کو سنا تھا، کس کو؟ نبی کو۔ نبی کون؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، یہ ان کو سناتا تھا سب سے پہلے۔ اور رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ مبارکباد دیتے تھے، آپ ہی کی طرح داد دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ شعر تم نہیں کہتے، جبرائیل تمہاری مدد کرتے ہیں۔ کاہے میں مدد کرتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح کرنے میں جبرائیل تمہاری مدد کرتے ہیں، تب تم یہ قصیدہ کہتے ہو۔ صلوات پڑھے والے محمد۔ اچھا سید وہاں کے اوپر حسان ابن ثابت بیٹھے ہیں، انگوٹھی رسول اللہ واپس کر رہے ہیں، اصحاب جو ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے؟ کہاں گیا تھا؟ اللہ نے کس زبان میں بند کرتا ہے آپ سے گفتگو ہوئی؟ کا من لغت علی ابن ابی طالب، علی کے لہجے میں، علی کی زبان میں، علی کے انداز میں اللہ نے اس سے بات کی۔ اب آپ دیکھیے جن کے کان کھٹک رہے ہیں، آپ نے دیکھا جب نعرہ لگاتے ہیں تو کتنا بعض لوگوں کو کھلتا ہوگا۔ اب کیونکہ علی رسول اللہ فرما رہے ہیں، لوگ اندر ہی اندر منہ بنا رہے ہیں، یہ لیجیے معراج پہ خود گئے ہیں، ابھی معراج سب مان رہے ہیں، سب مان رہے ہیں، سب کو تسلیم ہے کہ ہاں معراج ہوئی، رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا تھا علی کے لیکن ہاں۔ اب ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں حسان ابن سامنے یہاں دیکھا کہ بہت سی محفلیں ہوتی ہیں، حسان نے دیکھا اور بعض شاعروں کو دیکھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا قلم چلتا رہتا ہے، اور جب ان کا نمبر آتے ہیں تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں ابھی بس میں جلدی میں تھا، کچھ کہا نہیں، ابھی چند مصرے کہہ دیے۔ ایسے بہت سے ملتے ہیں، سنا ہے نا آپ نے؟ یہ جناب فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں کچھ کہوں؟ ہاں حسان سناؤ سناؤ۔ رسول اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ علی کی شان میں قصیدہ سنانے جا رہے ہیں، لہذا کھڑے ہو گئے حسان اور فوری طور پہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ قیل لی قل لی لعلی مداحتا ذکرہ یحمد نارا موصدا، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ علی کی تعریف کرو، لوگ مجھ سے کہتے ہیں علی کی تعریف کرو، میں علی کا نام کیا کروں، ان کی تعریف کیا کروں؟ جن کا نام نارے جہنم پر لیا جائے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قلت لا اقدم فی مدحت امرہ ہارن ذو لب الی ان عبدہ، کہتے ہیں میں نے کیوں کر جرأت کر سکتا ہوں اس شخص کی مدح میں جس کی ذات سے والا صفات میں عقلا جو بہت زیادہ عقل رکھتے ہیں وہ حیران ہیں کہ جب ان کے فضائل سنتے ہیں تو کسی نے ان کو خدا بنا دیا، ان کی پرستش کرنے لگے۔
میں ان کی تعریف کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں من نبی المصطفیٰ قال لنا لیلۃ المعراج کما شاہدوا، کہا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا، معراج میں پہنچا، وضع اللہ بظاہری یدہ، تو جانتے ہو میرے اس جگہ کے اوپر جہاں اللہ نے اپنا دستے قدرت رکھا تھا، فَعَسَ الْقَلْبُ أَنْ قَدْ بَرَدَهُ، جس کے سبب سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی اور میرے قلب کو سکون ملا۔ وَعَلِيٌّ وَاضِحٌ أَقْدَامُهُ، علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے قدم اس مقام کے اوپر پہنچے جہاں شب معراج جو ہے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور بتوں کو توڑنے کے لیے اسی جگہ اس علی نے اپنے قدم رکھے ہیں جہاں دست قدرت رکھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد آدمی سے پڑھے ورنہ تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ورکنگ ڈیز ہے اور وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے جس کے اندر مجھے مجلس ختم کرنا ہوتی ہے، ورنہ تو 20 اشعار ہیں قصیدے کے پورے، میں نے صرف 4 پہ اکتفا کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ہر زمانے کے اندر، ہر زمانے میں دوست بھی رہے دشمن بھی رہے، مسکرانے والے بھی رہے منہ بنانے والے بھی رہے، برجستہ شعر کہنے والے بھی رہے۔ میں کسی اور بزم کی نہیں، رسول اللہ کی بزم کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے سامنے مسجد النبوی کے اندر حسان ابن ثابت مولا علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھ رہا ہے، اور داد دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ ہے، جس کے تعریف میں اللہ کا رسول، اور رسول کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کلام نہیں کرتا جب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ تعریف کرو، کس کی؟ شاعر کی۔ اب آپ اپنا مقام پہچانیے، جب علی کی فضیلت پڑھی جاتی ہے امام بارگاہوں میں، اور جب آپ سنتے ہیں تو ان مجلسوں میں رسول اللہ بھی ہوتے ہیں، جناب فاطمہ بھی ہوتی ہے، حسنین علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، خود امیر المومنین بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ایک چیز مل گئی کہ علی کی مدح سننے کے بعد رسول اللہ داد دیتے ہیں، تو یہ میں کیسے معلوم؟ کوئی شاعر کلام پڑھے، کوئی ربائی پڑھے، کوئی قصیدہ پڑھے، کوئی ذاکر فضائل پڑھے، اور رسول اللہ اس کی تعریف نہ کرے، اسی کو تو قبولیت مجلس کہتے ہیں۔ یہی قبولیت مجلس ہے کہ جہاں علی کا ذکر ہو۔ اسی لیے کہا، خود حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، اپنی مجلسوں کو ذکر دو، کائے سے؟ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مجلسوں کو زینت دو۔ اگر علی کا ذکر نہیں ہے تو رسول نہیں آتے، میرا ایمان ہے۔ اگر علی کا ذکر نہیں ہوگا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں آئیں گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس کا مطلب ہی ہے، میں نے ایک شعر آپ کو سنایا تھا علامہ اقبال کا، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ صلوات پڑھے والے رسول کو فضائل پسند ہیں علی کے، مصائب پسند ہیں حسین ابن علی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ رسول اللہ رو رہے ہیں، روایت ہے جناب ام سلمہ کی، بالاعلان روتے تھے، پیار کرتے تھے، کبھی گلے کا کبھی پورے بدن کا۔ یہ میرا بیٹا مارا جائے گا سرزمین کربلا میں، یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ کون کرے گا؟ میری امت، میرے کلمہ کو، میرے ماننے والے۔ اور لعنت کی ہے قاتلوں کے اوپر۔ ایک چھوٹا سا تذکرہ اسی مسائل سے ملتے جلتے، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، رسول اللہ نے گود میں لیا، لیتے ہی زار و قطار ہونے لگے۔ قریب نے شہزادی کو اطلاع دی کہ آپ کے فرزند کو لے کے
रसूलुल्लाह बहुत मखमूम है। एक मरतबा शहजादी उठी, बाबा के पास आई, बाबा क्या बात है, मेरे बेटे को लेकर के आपको खुशी नहीं हुई? कहा नहीं बेटी, खुशी क्यों नहीं हुई, ये तो मेरा फर्जंद है, ये तो मेरा लाल है, मेरा लख्त जिगर है, मेरी आंखों का नूर है। कहा फिर बाबा आप रोए क्यों हैं? कहा बेटा ये मत पूछो, करीब को बुलाया, जाओ अली को ढूंढ के लाओ। मौला अली को ढूंढ के लेकर के आई। अली आगे, कहा क्या बात है? कहा मेरी बेटी के बातों पकड़ लो। बातों को पकड़ लिया। कहा बेटी सुनो, मुझे अभी जिब्राइल, जैसे ही हुसैन को मैंने आगोश में लिया, जिब्राइल आए और उन्होंने आके मुझे खबर दी है 3 दिन का भूखा प्यासा सरजमीन करबला पे ये बेटा तेरा दबा होगा। भाई ये सुनना था। शहजादी बेहोश हो गई, फिर होश में आई। बाबा ये कब होगा वाकया? कहा कि उस वक्त होगा जब मैं नहीं रहूंगा। बेटी तू नहीं रहेगी, वो ये हसन नहीं रहेंगे, हुसैन नहीं रहेगा। ये पहली मजलिस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिसमें जाकिर रसूल है। और शहजादी जब आती है तो फरमाती है बाबा जब आप नहीं होंगे, अली नहीं होंगे, हसन नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, रोएगा। अब आपके लिए फरमाया है एक कौम होगी जो मेरे दीन पर होगी, अली की विलायत का कलमा पढ़ेगी, हुसैन के मर्दों पर उनके मर्द रोएंगे, हुसैन की औरतों पर उनकी औरतें रहेंगी, हुसैन के बच्चों पर उनके बच्चे रोएंगे, हुसैन के बूढ़ों पर उनके बूढ़े रोएंगे। और ये अब इसके बाद कहते हैं कि ये सुनने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौरखीन ने मुख्तलिफ उन्वान से लिखा है, तो इस वक्त हुसैन घुटनियों चल रहे थे, खड़े हो गए इस जिक्र को सुन के कि मेरे ऊपर कोई कौम पैदा करेगा परवरदिगार जो अल्लाह के दीन पर होगी और वो रोएगी। हाथ जोड़ के नाना ने कहा नाना आप क्या सुलूक करेंगे? कहा बेटा मैं शाफ़ा महशर हूँ, क़यामत के दिन शफाअत करूँगा। बाबा ने पूछा बाबा आप क्या करेंगे? आपने फरमाया बेटा मैं साक़ी कौसर हूँ, हर चाहने वाले को शराब करूँगा कौसर पे। भैया की तरफ पूरे, भैया आप क्या करेंगे? कहा भाई मैं जन्नत की तरफ रहनुमाई करूँगा। रिवायत में है कि जब शहजादी ने पूछा तो शहजादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा अपने चाहने वालों की अभी तक की फिक्र है। अब जनाबे फातिमा ने क्या किया? अपने दामन को फैलाया और अपने सर के बालों को खोला और उसके बाद फरमाती है बेटा दरवाजा जन्नत पे तेरी दुखियारी माँ अपने सर के बालों को खोल के बैठ जाएगी और जब तक तेरे गिरिया कुना एक जन्नत में नहीं चले जाएंगे फातिमा जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अजरकुमुल अल्लाह। हज़रत इमाम अभी अभी आपने मसाइब के अंदर जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइब सुने। मुझसे कहा गया है कि आज जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइब भी पढ़े और जनाबे वहाब कलबी की भी। कोशिश करूंगा इसी चंद मिनट के अंदर दोनों मसाइब खत्म कर दूं। जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर बचपन के साथी थे। आपने जो खुतूत लिखे थे जनाबे ज़ैनब की फरमाइश पर, भैया हर तरफ लश्कर यजीद आ गया, आपने भी किसी को बुलाया और एक मर्तबा कहा ए भाई सुना है कूफे में हबीब रहते हैं? कहा हाँ रहते हैं। कहा उनको एक खत लिख दीजिए। जनाबे ज़ैनब ने जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, रजुल फ़क़ीह खिताब किया। रजुल फ़क़ीह हमारे यहाँ कहते हैं मुज्तहिद को। ये खत लिख करके सवार को भेज दिया, जाओ। जिस वक्त खाने के ऊपर बैठने वाले थे तकुल बात किया, लुक़मा हाथ से छूटा, दौड़ करके पूछा कौन है? अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। नंगे पैर दौड़ते हुए गए क्योंकि एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, एक अरसे से कोई खबर नहीं मिली थी। जल्दी से दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके खत को लिया, आंखों से लगाया। जब आंखों से लगाया तो पढ़ा। उसके बीवी ने पूछा क्या बात है? कहा कोई बात नहीं है। खत है? किसका खत है? हुसैन इब्न अली का खत है। क्यों, क्या लिखा है? अरे भाई जंग होने वाली है, लड़ाई हो रही, यजीद की फौज है और ऐसे हालात में मैं क्या कर सकता हूँ, घर में बैठता हूँ, मुझे क्या लेना है? तो ये उन्होंने इम्तिहान लेने के लिए कहा। ये अल्फाज बीवी का इम्तिहान लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था, हालात ऐसे थे, बीवी से भी छिपाया जाता था, पिता बच्चों से भी छिपाया जाता था, माँ बाप से भी छिपाया जाता था। तो जैसे ये सुना क्या होता है तड़प गई और कहा हबीब क्या कहा तुमने? यदि जाने हुसैन जाने। एक मर्तबा सर से चादर उतारी और कहा लो ये पहन के घर में बैठ जाओ, मैं जाऊंगी अपने आका की हिफाजत के लिए, मदद करने के लिए। भाई ये सुनना था कि हबीब से राह लग गया, दहाड़े मार कर और सीने में हाथ मार के कहते हैं बीबी अरे मुझे नहीं पता था, मेरे आका हुसैन की मोहब्बत तेरे दिल में है, मैं जा रहा हूँ। कहते
کوفہ کی سواری کو لے کر کے میں آتا ہوں. بازار میں گئے, جناب مسلم ابن اوسیہ سے ملاقات ہو گئی. وہ بھی بوڑھے ہیں, یہ بھی بوڑھے ہیں. مسلم ابن اوسیہ کوفے کے شہر کے اندر رہتے تھے, یہ باہر کے حصے میں رہتے تھے. بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. دیکھا ہر طرف تلواریں تیار ہو رہی, نیزے تیار ہو رہے. دونوں صحابیوں کی ملاقات ہوئی. کہا خیر تو ہے, کیا بات ہے, کیا جنگ ہونے والی ہے؟ یہ خطاب لگانے کے لیے کہ آخری خطاب لگا لوں اور کربلا جاؤں. تو اس وقت مسلم کہتے ہیں جانتے ہو یہ تلواریں کیوں سے عقل ہو رہی؟ نہیں, ارے فرزند رسول کو قتل کرنے کی تیاری ہے. میں یہ سننا تھا, خطاب لے چکے تھے وہی پھینکا. اب تو خدا کی قسم حسین کی بارگاہ میں جا کر کے میں اپنے خون کا خطاب کروں گا. میرے سر کے اوپر جو ہے تلواریں لگے گی, اس خون میں نہاؤں گا. یاد چلے آنے میں کچھ دیر ہوئی, ادھر گھوڑا جو لے کر کے گیا تھا غلام وہ رو رہا تھا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کان پکڑ کر کے یہ کہتا ہے اے اسب وفادار, تو نہ رو, پریشان نہ ہو, اگر میرا بارش نہیں آئے تو میں سوار ہو کے جاؤں گا. یہ الفاظ حبیب کے کانوں میں آ گئے, تڑپ گئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں آج پروردگار یہ عالم آ گیا, فرزند رسول کے اوپر کے غلام جو ہے وہ بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو, اور غور کے میدان کی طرف چلے. اور فاصلہ آپ نے دیکھا ہی ہے, ماشاءاللہ سے زیارت کرتے جاتے ہیں, آپ قیادت سفر کرتے ہیں. کوفے سے بڑی تیزی کے ساتھ رین لگاتے ہوئے گئے. گرد آتی محسوس ہوئی. جناب عباس اور علی اکبر کو دیکھا, اپنے کو گھوڑے پہ گرا دیا اور کہا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہا کہ آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے. یہ خبر جناب زینب کو بھی, مرزا کون آیا ہے؟ حبیب آیا ہے. میں یہ سننا تھا. شہزادی نے کہا جاؤ فضا, حبیب کو میرا سلام کہہ دو. جیسے ہی آتی ہے فضا آنے کے بعد کہا حبیب علی کی بیٹیاں سلام دے رہی ہیں. امامے کو پھینک دیا, اپنا سر پیٹنے لگے. ارے یہ وقت آ گیا, علی کی شہزادی بیٹیاں اس غلام کو سلام کہلائیں. اجرکم اللہ. کہتے ہیں کہ بوڑھے پہ ظاہر جہاد کیا, شہید ہو گئے. اسی راستے سے وہاب کلبی ماں کربلا کے بارے میں جانتی تھی, کتابوں میں پڑھا تھا. دیکھا کہ قافلہ ہے, ٹھہرا ہوا ہے, بیویاں ہیں, بچے ہیں, دوسری طرف تا حد نگاہ فوج ہے. کہا بیٹا ذرا جاؤ تو صحیح, پتہ تو کرو یہ کون لوگ ہیں مظلوم جو ٹھہرے ہوئے ہیں. کیوں ماں؟ کہا بیٹے یہ کربلا ہے, اس زمین سے جو نبی گزرا ہے اس کو ٹھوکر لگی ہے, اس زمین میں قرار نہیں ہے, جاؤ خبر لے کر کے آؤ. بیٹا گیا, کچھ دیر کے بعد واپس آیا. اماں کیا بات ہے, محمد کوئی نبی تھے؟ کہا کہ ہاں, مسلمانوں کے رسول آخری رسول ہیں. کہا کہ ان کا فرزند, ان کی بیٹی کا بیٹا علی مرتضیٰ کا بیٹا حسین. کہا کہ ہاں, اس نام کے حسین ہے. کہا ان کی بہن زینب ہے. کہا ہاں وہ بھی میں نے نام پڑھا ہے. کہا کہ ان کے بچے ہیں, عورتیں ہیں. کہا اور یہ فوج؟ کہا یہ فوج ان کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے. ایک مرتبہ ٹھہر گئی اور کہتی ہے بیٹے تو دین مسیحی پہ ہے, اور ہمارے مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو, مصیبت میں گھرا ہو تو اس کی مصیبت میں کام آؤ. بیٹے میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو اس وقت ان غریبوں کی مدد نہیں کرے گا. یہ اپنی ماں اور بیوی کو لے کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا. کہا کون ہو تم لوگ؟ ہم دین مسیحی پہ ہیں. میری ماں نے کہا ہے کہ دین مسیحی پہ وہ رہ نہیں سکتا جب تک کہ مظلوموں کی مدد نہ کرے. آپ مظلوم ہیں, میں آپ کی مدد کرنے آیا. امام علیہ السلام کے پاس آئے. اس کے بعد میں اس کی ماں آگے بڑھی, فرزند رسول ہم تو دین مسیحی پر تھے, آپ کے نورانی چہرے دیکھ کر, ان بیویوں کے نورانی چہرے دیکھ کر, آپ کے بچوں کے چہرے دیکھ کر میں آپ کی ولایت کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اپنے جد کے دین کا کلمہ پڑھوا دیجئے. مسلمان کیا. اور اس کے بعد میں ماں سے کہتی ہے, عورتوں میں گئی, عورتوں میں جا کر کے بچوں کو دیکھا, شہزادوں کو دیکھا. ان شہزادوں کو دیکھ کر کے بیوی گھبرا کے باہر آئی, بیٹے کو بلایا, کیا بات ہے؟ اے بیٹا میں نے 18 برس کا علی اکبر دیکھا ہے, اتنا خوبصورت کسی کو دنیا میں آج تک نہیں دیکھا. میں نے ایک بچے قاسم کو دیکھا ہے, یتیم بیٹا اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا.
اے بیٹا میں نے اون و محمد کو دیکھا ہے، اے بیٹا تم نے میرا دودھ پیا ہے، ان پر برا وقت نہ آئے، تو اپنی قربانی دے دے، شاید اللہ تیری قربانی قبول کر کے ان کے علی اکبر کو بچا لے، قاسم کو بچا لے، اور محمد کو بچا لے۔ اچھا اماں میں جاتا ہوں۔ یہ تیار ہو کر کے کیسی چلنے لگا، خیمے کے باہر جو ہے بیوی کھڑی تھی، وہ آتی ہے باتیں کرنے لگی۔ ماں کہنے لگی کیا میرے بیٹے کو بہکا رہی ہے؟ کہا کہ نہیں اماں میں بہکا نہیں رہی ہوں۔ کہا پھر کیا کہہ رہی ہے؟ کہا نہیں یہ چونکہ اس نے شادی کے وقت وعدہ کیا ہے زندگی میں ساتھ رہے گا، مرنے کے بعد ساتھ رہے گا، کچھ دیر بعد یہ جنت میں چلا جائے گا۔ میں اس سے وعدہ یاد دلا رہی ہوں، یہ جنت میں اس وقت تک نہ جائے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کر دوں، کہا ایسے وعدہ نہیں ہوگا، فرزند رسول کے پاس چلو۔ لے کر کے امام کی خدمت میں آئی، پورا واقعہ بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو نہ گھبرا، ارے میری ماں تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے جناب زینب کو بلایا، اے بہن یہاں آؤ، قریب آئی، اس بیوی کا ہاتھ لیا، جناب زینب کے ہاتھ میں دیا۔ شہزادی یہ وہب کی زوجہ ہے، اس کی چادر نہ چھننے پائے، اس کو تباکے نہ لگنے پائے، اس کو کوڑے نہ لگنے پائے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ وہب جو تھا ادھر میدان کی طرف گیا اور کچھ دیر بعد جنگ کرنے کے بعد سر قلم کیا۔ اب یہ فوج پورا منظر دیکھ رہی تھی، سر قلم کرنے کے بعد ایک قاتل جو ہے جناب وہب کا سر لے کر کے آیا اور آ کر کے دروازے میں آواز دیتا ہے اے وہب کی ماں کہاں ہو؟ ماں نکلی باہر، کہا کیا بات ہے؟ کہا تم راستے میں چلی جاتی تمہارا بچہ سلامت رہتا، کیا ملا؟ حسین کی بارگاہ میں آ کر کے لے یہ تیرے بیٹے کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ ماں نے سر کو لیا، دیکھا وہ جانے لگا۔ ایک مرتبہ وہ بیوی کہتی ارے سن تو صحیح کہاں جا رہا ہے؟ میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ وہاں کو کہا بیٹے میں نے تو حسین پہ قربان کر دیا، اور یہ کہہ کر کے سر کو اچھال دیا، میدان کی طرف پھینک دیا۔ میں نے جب سب پہ اتار دیا حسین کے اوپر، اور یا کہتے حسین تڑپ کر کے رہ گئے۔ بیویوں نے ماں کو گھیر لیا، وہب کا پرسہ لے لو، کہتی ہے میرا صدقہ ہے علی اکبر کا، صدقہ ہے اون محمد کا، صدقہ ہے قاسم کا، پروردگارہ اسے قبول کر لے اور ان بچوں کو سلامتی عطا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔